کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیماریوں سے دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام کے لائق کائنات کی وہ عظیم ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے دنیا میں بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمایا۔ انبیاء اور رسل جتنے بھی آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں اور تا قیامت آئے ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک قائم اور دائم رہے گی، لیکن مقام رتبہ رب تعالیٰ نے سب انبیاء سے بھی اعلیٰ نصیب فرمایا۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ تو خالق ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو مقام ملا، عظمت ملی، شرف ملا، اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ نے اعزازات سے نوازا ہے۔ آدم علیہ السلام جد الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف، یونس، جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے شان والا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے دنیا میں اعلیٰ مقام ملا، اسی طرح رب تعالیٰ نے آخرت میں بھی اعلیٰ مقام اور اعزازات سے نوازا ہے۔ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب انسان، حیوانات، چرند پرند ختم ہو جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی ایک فرد بھی اس روئے زمین پہ زندہ باقی نہیں بچے گا۔ اور جب یوم قیامہ ہوگا، کھڑا کرنے کا دن ہوگا، وہاں زمین کے اندر مدفون انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے۔ آدم علیہ السلام ہوں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، سارے انبیاء اور رسل، لیکن رب تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے، فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں محمد وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، مجھے نکالا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آخر میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو شق کیا جائے گا، اور میرے پیغمبر سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ یہ اعزاز کس کو حاصل ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور فرمایا الناس یسعقون یوم القیامہ فانا اول من یفیق، لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، سب سے پہلے ہوش میں آنے والا جو شخص ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم نہیں، باقی انبیاء اور رسل نہیں، امتیں تو امتیں رہ گئی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، رب تعالیٰ کھڑا کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا یبعث الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن بالترتیب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ تَلْ، میں محمد اور میری امت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی باری نہیں ابھی، میں محمد، انا و امتی، اور میری امت عَلَىٰ تَلْ، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میں محمد اور میری امت ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوں گے۔ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ، رب تعالیٰ سب سے پہلے مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائیں گے۔ باقی سارے کیا ہوں گے؟ قبروں سے جب اٹھیں گے نا تو ننگے اٹھیں گے، بغیر یعنی مختون، ختنہ بھی نہیں، جس طرح انسان پیدا ہوا ہے اسی حالت میں اٹھے گا۔ فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ اعزاز نہیں تو اور کیا ہے؟ انبیاء پیچھے ہیں، رسل پیچھے ہیں،
لیکن سرتاج الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کو سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، مجھے گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن آدم کی اولاد کا کوئی سردار نظر آئے گا تو محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز پوری انسانیت میں کس کو حاصل ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیبے میں آئے گا۔ سارے انبیاء اور رسول ہوں گے، سارے انبیاء اور رسول، اور جھنڈا ایک ہی ہوگا، مختلف جھنڈے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو بڑے فرقے بن گئے ہیں نا، وہاں جھنڈا ایک ہی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، مجھے گھمنڈ نہیں ہے، رب کے فیصلے ہیں، قیامت کے دن جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم کو بھی آنا پڑے گا، ابراہیم و اسماعیل کو بھی آنا پڑے گا۔ مقام بڑے ہیں، عظمتیں بڑی ہیں، شرف بڑے ہیں، اپنی اپنی امتوں کے نبی رہے ہیں، رسل رہے ہیں، رب کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، رب نے آزمایا، پاس پایا، لیکن قیامت کے دن محمد کے جھنڈے کے نیچے سب کو آنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا میں ہم کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے؟ آج ہم نے یہ فرقے بنائے، ہر ایک نے الگ الگ جھنڈا تھاما ہوا ہے، میں حنفی، میں شافی، میں مالکی، میں حنبلی، میں فلاں، میں فلاں، میں سہروردی، میں چشتی، میں قادری، میں فلاں، میں فلاں۔ یہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، محمدی جھنڈا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نیچے انبیاء کو بھی آنا پڑے گا۔ تو آج ہم کیوں نہیں محمدی جھنڈے، دین اسلام، خالص دین اسلام قرآن و حدیث کے نیچے جمع ہوتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو نسب ہے نا، نسب، تعلق، یہ کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ دانے دیے جو ہم بچا لیں گے، ہم جانے ہمارا خدا جانے، آپ ہماری پاکٹیں بھرے رکھو، یہاں کہتے ہیں نا یہ نسب چلے ہیں، رشتہ داریاں چلی ہیں، یہاں تعلقات چلے ہیں، جی میں فلاں کا بیت ہوں، میں فلاں کا بیت ہوں، فلاں کا بیت ہوں، مجھے فلاں بچا لے گا، میں فلاں کے سائے کے نیچے ہوں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت کو یاد کرو جب وہ بیزار ہوں گے جن کی پیروی کی گئی ہے، جن کی پیروی کی گئی ہے، وہ بیزار ہوں گے من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی ہے۔ مرید، پیر کن سے بیزار ہوں گے؟ مریدوں سے۔ کن سے؟ مریدوں سے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، یہ قرآن کی آیت ہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، سامنے کیا دیکھیں گے؟ عذاب، سامنے عذاب۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ پھر کہیں گے جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہوں نے پیروی کی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ افسوس، لو ان لنا کرتن، کاش کہ ایک دفعہ ہمیں مہلت مل جائے دنیا میں جانے کی۔ قرآن ہے، قرآن، لو ان لنا کرتن، کاش کہ ایک موقع مل جائے ہمیں دنیا میں واپس لوٹنے کا۔ فنتبرأ منہم، ہم ان سے بیزار ہوں، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ کہتے تھے دنیا میں بچا لیں گے، بچا لیں گے، اب ہاتھ کھڑے کر گئے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کاش کہ ہم بھی دنیا میں جائیں، ہم بھی ان سے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون ہیں؟ دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، قرآن سے، حدیث سے ملے گا۔ یہ تو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم بھی اس طرح بیزار ہوں گے جس طرح آج ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ان کے سامنے رکھ دیں گے، حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، ان پر سوائے افسوس کے ان کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہائے افسوس، ہم کہاں بھولے رہے، ہم نے محمد کا پلڑا چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم کس رستے پہ فرقوں میں بٹے رہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، سورہ البقرہ، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ آگ سے خارج نہیں ہو سکیں گے، جہنم سے نکل سکیں گے۔ قصور کیا ہے؟ محمد کی تعلیم کو چھوڑ کے امتیوں کی تعلیم حاصل کی ہے، امتیوں کے پیچھے لگے ہیں، ان کی اطاعت کی ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، صفائی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ لواء الحمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया वमा मिन नबिय्यन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई। क़यामत के दिन कोई नबी नहीं होगा आदम का नाम लेकर, फरमाया आदम भी और उसके अलावा कोई नबी ऐसा नहीं होगा जो मेरे झंडे के नीचे नहीं आएगा, जो मेरे झंडे के नीचे नहीं आएगा। वो नबी थे, मेरे नबी के उम्मती नहीं थे, नबी थे लेकिन मेरे नबी के। ये फख्र हमें है कि हम मोहम्मद के उम्मती हैं सल्लल्लाहु। अंबिया आरजू करते गए हैं काश कि हम मोहम्मद के उम्मती, लेकिन ये फजीलत किसको मिली है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो पैगंबर ने फरमाया ना, मैं और मेरी उम्मत एक टीले पे होंगे। अभी सारे पीछे हैं, मैं और मेरी उम्मत एक टीले पे होंगे और सबसे पहले मुझे लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नसब, हमारे नसब काम नहीं आएंगे, वहां नसब काम आएगा तो किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन, हर ताल्लुक और रिश्तेदारी, हर ताल्लुक और रिश्तेदारी मुनक़ताउन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन काट दी जाएगी, खत्म कर दी, मुनक़ते हो जाएगी। गैर सबबी व नसबी, सिवाय मेरे, मैं मोहम्मद के सबब, मैं मोहम्मद के ताल्लुक और रिश्ते के। उम्मती और नबी का रिश्ता, उम्मती और नबी का रिश्ता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये भी फख्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन होगा आना अक्सरुल अंबियाई तबअन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे नबी अपनी उम्मतों को लेकर आएंगे। कुछ नबी ऐसे होंगे जिनके साथ ढेरों उम्मत होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ दो दो चार चार बंदे भी होंगे, और कोई ऐसे भी नबी होंगे जिनके साथ एक भी उम्मती नहीं होगा। एजाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया आना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़ियामा, मैं मोहम्मद क़यामत के दिन जब अंबिया को देखूंगा, उनके पीछे पैरोकार देखूंगा, तो मुझे फख्र होगा कि मेरी उम्मत सारी उम्मतों से ज्यादा है। मेरी उम्मत, मेरे पैरोकार सारे अंबिया के पैरोकारों से ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर फरमाया अल्लाह अकबर फअकूनु अव्वल मन यजूज़ु मिनर रुसुल बिउम्मतिही। पुल सिरात होगी ना, पुल सिरात नाम सुना होगा ना, वहां से गुजर के जन्नत में जाना होगा। वहां से पुल के नीचे क्या है? आग है। लोग कट कट के गिरेंगे, कट कट के उसमें गिरते जाएंगे, अपने अमाल की बिना पे वहां से गुजरेंगे। तो आका ने फरमाया कि अभी सारे नबी भी पीछे हैं, सारे रसूल पीछे हैं, उम्मतें पीछे हैं। रब ने मुझे एजाज बख्शा है फअकूनु अव्वलु मन यजूज़ु मिनर रुसुल बिउम्मतिही, रसूलों में सबसे पहले मेरा इंतखाब होगा कि मोहम्मद अपनी उम्मत को ले आ, यहां से गुजर जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर, यह नहीं कि मोहम्मद गुजरे फिर बाकी नबी, अपनी उम्मत का ख्याल इतना, अपनी उम्मत के साथ मैं सबसे पहले पुल सिरात से गुजरूंगा। यह सहीह अल बुखारी में रिवायत मौजूद है। कितना मकाम है, कितना एजाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हासिल होगा। और उम्मतियों अपनी भी शान, अपना मकाम संभालो, उम्मती बन जाओ, उम्मती हर मकाम पे वही करो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर एक मकाम महमूद है, मकाम महमूद। आप दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा व सलातिल कायमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला। अल्लाह दे दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल वसीलता वल फजीला, वसीला मकाम और फजीलत। वबासु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम नसीब फरमाना, वअदता जिसका तूने वादा किया। मकाम महमूदा, कौन सा मकाम महमूद? ये दुआ करते हैं हम अजान के बाद, क्या करते हैं? या अल्लाह प्यारे पैगंबर को वो मकाम नसीब फरमाना जिसका तूने वादा कर दिया है। एक ही मकाम है, मकाम महमूद, कहीं नहीं है। आदम को नहीं मिलेगा, इब्राहिम इस्माइल बाकी अंबिया और रसूल को नहीं मिलेगा। ये मकाम महमूद किसको हासिल होगा? अल्लाह ने कहा है ना सूरह अल असरा में आयत नंबर 79, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, वक़्त दूर नहीं है तेरा रब तुझे मकाम महमूद पे ले जाएगा। वक़्त दूर नहीं है, करीब है, क़यामत आएगी, तेरा रब तुझे मकाम महमूद पे, ये वादा है। ये वादा है अज़ान में जो हम कहते हैं ना, जो तूने वादा किया है वो नसीब फरमाना, ये वो कुरान में वादा है। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, वक़्त दूर नहीं है तेरा रब तुझे मकाम महमूद पे ले जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया युबअसुन नासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा, लोगों को। फ़अकूनु अना व उम्मती अला तल,
میں محمد اور میری امت تیلے پہ ہوں گے، میں محمد میری امت، میں محمد میری امت، میں محمد میری امت. کیسا انداز ہے. رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور چاہت کو بھی پورا کیا ہے. رسول اپنے لیے رب کو پکاریں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن محمد یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی رب نفسی نفسی، بلکہ کیا کہیں گے؟ امتی امتی امتی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قرآن میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کس کی جرأت ہے رب سے سفارش بھی کر دے گی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو بچا لے؟ کوئی سفارش کسی کی کرے؟ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو جرأت نہیں ہوگی، بے شک وہ انبیاء اور رسل کیوں نہ ہوں، کہ رب کے سامنے اتنا ہی کہہ دے یا اللہ یہ فلاں کام کر دے، فلاں کو معاف کر دے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ. گھمنڈ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے سفارش کا حق رب نے مجھے دیا ہے، میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول ہوگی وہ بھی میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر شفاعت کبریٰ، یہ تو ہے نا چھوٹی چھوٹی سفارشیں. یا اللہ رب سے دعا مانگو کہ قیامت قائم ہو جائے. اتنے عذاب ہوں گے نا، جو ہونا ہے قیامت قائم ہو، جس نے جنت جانا ہے جنت جائے، جس نے اللہ پر. یہاں کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ کا حق کس کو حاصل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ. شفاعت صغریٰ جو چھوٹی چھوٹی سفارشیں ہیں نا، وہ تو انبیاء اور رسول کو رب اجازت دے گا، قرآن کو دے گا، رمضان کو دے گا، کہ اپنے پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، رمضان روزے تم اس کی سفارش کر، تجھے اس نے رکھا ہے، قرآن تو اس کی سفارش کر لے، تجھے اس نے پڑھا ہے. لیکن شفاعت کبریٰ فرمایا فَيَأْتُونَ آدَمَ، لوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے، دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے. فَيَأْتُونَ آدَمَ، دوڑتے دوڑتے آدم کے پاس آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ آدم کے پاس آئیں گے. اشفع لنا الی ربک، آدم رب سے سفارش کرو، ہمارے لیے رب سے سفارش کرو. فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، آدم کہیں گے میں کہاں اس قابل، میں نہیں سفارش کر سکتا، میں تو پھل کھا بیٹھا تھا، رب نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں کھا بیٹھا تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں سفارش نہیں کر سکوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ساتھ کہہ کہ ولیکن علیکم بابراہیم، آدم ابراہیم کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے، کہیں گے کہ جاؤ ابراہیم کے پاس تمہارا کام ہو جائے گا، جاؤ ابراہیم کے پاس. وہ جائیں گے فإنہ خلیل الرحمن، آدم کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کا خلیل ہے، میں اللہ کا خلیل نہیں، ابراہیم خلیل ہے، جاؤ اس کے پاس. فیاتون ابراہیم، آقا نے فرمایا کہ وہ ابراہیم کے پاس آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا، ابراہیم بھی کہیں گے میں اس قابل کہاں، میں اس قابل کہاں. ولیکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، تم موسیٰ کے پاس جاؤ شاید تمہارا کام ہو جائے، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے. اور کون ہے؟ کلیم اللہ ہے. فیاتون موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ساری امتیں مل کر کہاں آئیں گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فیقول لست لہا، وہ بھی کہیں گے میں اس قابل کہاں کہ تمہارے لیے. آج ہمارے پیر تو کہتے ہیں بچا لیں گے بچا لیں گے بچا لیں گے، وہاں آدم ابراہیم موسیٰ بھی ڈول رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اس قابل، ہم تو لب بھی نہیں کھول سکتے کہ یا اللہ بخش دے. اللہ اکبر. وعلیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ روح اللہ ہیں. وکلمتہ، اور اس کے کلمہ ہیں. فیاتون عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، عیسیٰ کہیں گے لست لہا، میں اس قابل کہاں، میں اس قابل کہاں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا. ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاؤ محمد کے پاس. تو آقا فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے فاقول انا لہا، میں کہوں گا ہاں میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے، میں حقدار ہوں، میں کیا ہوں؟ میں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آقا نے فرمایا فاستاذن علی ربی، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، میں بھی کیا کروں گا؟ اجازت طلب کروں گا. فیؤذن لی، مجھے اجازت مل جائے گی، مجھے اجازت مل جائے گی. ویلہمنی محامد احمدہ بہا لا تحضرنی الآن، رب تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی حمد کے کلمات القاء کریں گے، اس وقت اپنی حمد کے الفاظ رب تعالیٰ میرے دماغ میں ڈالیں گے، جو کلمات اس وقت میں محمد کے پاس نہیں ہیں صلی اللہ
مجھے پتا بھی نہیں کہ کون سے، جیسے ہے نا دنیا میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ دنیا میں ہے نا، فرمایا کہ ادھر یہ کلمات نہیں ہوں گے، اسی وقت مجھے میرا رب کلمات سکھائے گا جو کلمات اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاحمدہ بتلک المحامدہ، میں ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ اقع ساجدن اخر لہ ساجدن، میں رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، وہاں بھی بتاؤں گا کہ اللہ تو اللہ ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں ساجد ہوں، سجدہ کرنے والا ہوں، مسجود تو ہے، میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، معبود تو ہے۔ توحید دیکھے نا، میں مانگنے والا ہوں، دینے والا تو ہے، تو مختار کل ہے۔ کسی نبی کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا کہ امتوں کے کہنے پہ رب سے التجا کر سکے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ مجھ سے مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھائے، مجھ سے تیری ادا دیکھی نہیں جاتی۔ صلی اللہ ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے اٹھیں پیارے، سجدہ سے۔ انبیاء کہاں ہوں گے؟ باقی انبیاء دیکھ رہے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، پیارے سر اٹھائیں، وقل یسمع، آپ کہیں میں سنتا ہوں، آپ کہیں میں سنتا ہوں، وسل توتا، تو مانگ میں دیتا ہوں۔ مانگنے والے محمد، دینے والا، یہی تو آج جھگڑا، ہم کہتے ہیں مانگو اس سے جو دینے والا ہے، مانگو اس سے جس سے محمد نے مانگا ہے اور مانگنا ہے۔ یہ توحید ہے۔ دنیا گمراہ ہوئی ہے کہ امت سے مانگنا شروع کر دیا، نبیوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ کہے گا سل، پیارے سوال کر، مانگنا تجھے اچھا لگتا ہے، دینا مجھے اچھا لگتا۔ وشفا تشفا، تو سفارش کر، تیری سفارش میں قبول کروں گا، سفارش کر، تیری سفارش میں قبول۔ فاقولو، آقا فرماتے ہیں جب دلاسا ملے گا، فاقولو، میں کہوں گا یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت، اللہ میری امت کا خیال، میری امت۔ فیقولو، اللہ فرمائیں گے انطلقوا فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، میں چلتا ہوں جہنم میں، جہنم میں جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اس کو نکال دیتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ جس کے دل میں جو کے دانے، جو کے برابر ایمان ہے، میں اس کو جہنم سے نکال دیتا ہوں۔ مانگنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فانطلقوا فافعلوا، چلے میں چلتا ہوں، میں نکال دیتا ہوں۔ آقا نے بس نہیں کی، آقا نے یا اللہ میری امت جو پیچھے ہے، میری امت، میری امت۔ ثم اعود، پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا، ثم اعود، میں دوبارہ کہوں گا، فاحمدہ بتلک المحامدہ، جو رب تعالیٰ نے مجھے کلمات سکھایا نا سجدے میں پڑھ کے، سجدے میں گر کر پڑھنے ہیں، میں پھر گر کے پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اللہ کہیں گے پیارے سر اٹھاؤ، مانگو مانگو۔ اللہ اکبر۔ ثم اخر لہ ساجدن، سجدے میں گروں گا، فیقال، کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، قل یسمع لک، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، سل توتا، آپ سوال کرو تجھے دیا جائے گا، وشفا تشفا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ فاقولو یا رب امتی امتی، میں کہوں گا اللہ میری امت، میری امت۔ انبیاء کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ لیکن محمد کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا رب امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، چلے میں اس کو بھی نکال دیتا ہوں، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ پھر آقا تیسری دفعہ پھر سجدے میں گر جائیں گے، محبوب سر اٹھاؤ، مانگو، آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ من کانا فی قلبہ ادنا ادنا ادنا، 3 دفعہ، ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے سے چھوٹا 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 تھوڑا 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 بھی ایمان ہے، میں اس کو بھی نکال دیتا ہوں۔ لیکن توحید ہو، توحید، اس ایمان میں شرک نہ ہو۔ اگر شرک ہو تو انبیاء کو، محمد رسول اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی سفارش کر سکے۔ مشرک بندہ، شرک کرنے والا جو کہتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی، اللہ بھی خالق ہے، فلاں بھی پیدا کرتا ہے، اللہ بھی رازق ہے، رزق فلاں جگہ سے بھی ملتا ہے، بیماریوں سے، موت و حیات کا فلاں بھی مالک ہے، جو رب کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ثم اعود الرابعہ، پھر میں چوتھی دفعہ گر جاؤں گا، پھر میں
चौथी दफा गिर जाऊंगा, कलिमात पढ़ूंगा, तस्बीहात करूंगा, तमजीदात पढ़ूंगा, रब ताला कहेंगे प्यारे उठो उठो, मांगे या रब्बी एज़न ली फी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मुझे इतनी इजाजत दे दे जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, फिर शिरक नहीं किया, जिसने कह दिया अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये ना हो कि ये कह के फिर इबादत की, अपनी बात पे पक्का रहा। या अल्लाह जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह के तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जिसने तेरे सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अल्लाह उसको भी जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह फरमाएंगे व इज्जती व जलाली, मैं रब को मेरी इज्जत और जलालत की कसम है, वल किबरियाई व अज़मती, और मुझे मेरी किबरियाई और अजमत की कसम है, ला उखरिजन्ना मिनहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जरूर उनको भी निकाल देता हूं जिन्होंने सच्चे दिल से कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एजाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने फरमाया वाअदानी रब्बी, लोगों मेरे रब ने मुझसे एक वादा किया है, जो किसी और नबी से, वाअदानी रब्बी, मेरे रब ने मेरे से एक वादा किया है, अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन ला हिसाब अलैहिम वला अजाब, कि मोहम्मद तेरी उम्मत से 70,000 ऐसा बंदा जिससे हिसाब भी नहीं लूंगा, अजाब भी नहीं दूंगा, जन्नत में दाखिल कर दूंगा। कितने लोग? 70,000। कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने मोहम्मद की गुलामी में ऐसी जिंदगी गुजारी है कि जिनका शुमार 70,000 में होगा, हिसाब किताब ही नहीं होगा, ना अजाब होगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने वादा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आका फरमाएंगे कि सारे जब फैसला हो जाएगा ना कि सारे ये जन्नती हैं, अल्लाह करे हमारा शुमार भी उनमें हो, सारे अंबिया और रसूल भी तैयार हैं कि जन्नत का दरवाजा अब खुलना है, लेकिन करीब अभी कोई नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। व अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, मैं पहला वो शख्स हूंगा जो जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। आदम नहीं, इब्राहिम नहीं, सारे पीछे हैं। मैं मोहम्मद को ये एजाज हासिल होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा नाक करूंगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और दूसरी रिवायत में क्या है? आती बाबल जन्ना यौमल क़ियामा फस्तफ्तिहु, मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा और उसको खुलवाऊंगा, जन्नत का दरवाजा। फयक़ूलुल खाज़िन, ड्यूटी वाला, खाज़िन जो जिसकी दरवाजे पे ड्यूटी है, फरिश्ता, वो कहेगा मन अंता, आप कौन है? मन अंता, आप कौन है? फ़अक़ूलु, मैं कहूंगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मोहम्मद। फ़यक़ूलु, वो कहेगा बेका उमीर तो ला अफ़्तौ लिअहदिन क़ब्लका, हाँ आपके बारे में मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब वो आएंगे दरवाजा खोलना है, जब वो आएंगे तब दरवाजा खोलना है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आमना दा जाया, छेती छेती दरवाजा खोलो, मैं उम्मत नाल ले आया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए।